السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الثالث یعنی تیسرے حصے کے اندر آج ہمارا سبق ہے یظہر السر کہ راز کھل جاتا ہے۔ راز یظہر السر معنی کیا ہے؟ راز ظاہر ہو جاتا ہے، راز فاش ہو جاتا ہے، پول کھل جاتی ہے۔ یہ تمام معنی ہیں اس کے۔ آج کے سبق کی ہیڈنگ نمبر 13 ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں قبل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی، یہ دونوں شخص جب جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کو بچانے کے لیے قبطی کی جانب جاتے ہیں کہ وہ اسے بچائیں۔ تو بچانے کے لیے ایک آدھا ہاتھ بچانے والا مار ہی دیتا ہے کسی کو جو غالب ہوتا ہے۔ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک کمزور پڑ گیا اور ایک حاوی ہو گیا۔ تو جو کمزور پڑ جاتا ہے اور جو حاوی ہو جاتا ہے، لڑائی کے دوران کسی دوسرے بندے پر حاوی ہو جائے، اس کو نیچے دبا لے اور کسی کو زیر کر لے، تو حاوی ہونے والے شخص کو، زیر کرنے والے شخص کو بچانے والا آدمی ایک آدھ تھپڑ مار ہی دیتا ہے اس کو چھڑانے کے لیے، کیونکہ جو حاوی ہو جاتا ہے وہ جلدی چھوٹتا نہیں۔ لڑائی کے دوران وہ شخص جلدی نہیں چھوٹتا جو حاوی ہو جاتا ہے۔ تو بچانے والا کیا کرتا ہے؟ اس کو بچانے کے لیے ایک آدھ تھپڑ لگا ہی دیتا ہے۔ یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر لڑائی ہو رہی ہو دو بندوں کے درمیان اور ایک بندہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، ایک بندے کو مارتا ہی جا رہا ہے، تو بچانے والا ایک آدھ تھپڑ لگا دیتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو بچانے کے لیے قبطی کو ایک تھپڑ لگا دیا اور وہ قبطی وہیں پہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن توبہ تو قبول ہو گئی اللہ کی طرف سے، اللہ تو جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا ارادہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ نے بخش دیا۔ لیکن بہت بڑا پروپیگنڈا کھڑا ہو گیا پورے شہر کے اندر، ساری کی ساری سلطنت فرعونیہ کے اندر ایک پروپیگنڈا کھڑا ہو گیا کہ قبطی کو کس نے مارا، قبطی کو کس نے مارا، قبطی ہمارا آدمی تھا، تو کہیں اسرائیلی نے نہ مارا ہو تو قاتل کو تلاش کرو۔ فرعون نے بھی سارے کے سارے اپنے ایوانوں کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ اگر کبھی پتہ چلے قاتل کے بارے میں تو فوراً مطلع کر دیا جائے۔ اپنی ساری کی ساری فوج کو قاتل کو تلاش کرنے کے لیے لگا دیا تھا، لیکن کوئی بھی تلاش نہ کر سکا قاتل کو، اور پتہ نہ چلا کہ قبطی کو کس نے قتل کیا۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ آخرکار یہ راز کھل ہی جاتا ہے کہ قبطی کو کس نے قتل کیا، اور وہ لوگ جان لیتے ہیں کہ قبطی کا قاتل کون تھا۔ دیکھیے کس طرح سے پتہ چل جاتا ہے بچوں۔ یظہر السر، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز کھل جاتا ہے، یظہر السر، پول کھل جاتی ہے نا؟ پتہ ہے آپ کو، پول کھل جاتی ہے۔ وفی الیوم الثانی یرا موسیٰ ذلک الاسرائیلی فی قتال وخصام مع قبطی آخر۔ آج کا دلچسپ واقعہ شروع ہو رہا ہے اس طرح سے کہ وفی الیوم الثانی، دوسرے دن بھی، یرا موسیٰ ذلک الاسرائیلی، موسیٰ علیہ السلام اسی اسرائیلی کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ اسرائیل جو پہلے کبھی ایک قبطی سے لڑ رہا تھا تو بچانے کے چکر میں وہ قبطی مارا گیا تھا ایک ہی تھپڑ میں، آج بالکل سیم وہی اسرائیلی دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، یرا موسیٰ ذلک الاسرائیلیہ، موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے اسرائیلی کو دیکھا، فی قتال وخصام، لڑتے ہوئے، جھگڑا کرتے ہوئے، مع قبطی آخر، دوسرے قبطی کے ساتھ۔ اسی اسرائیلی کو دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لڑتے ہوئے، مع قبطی آخر، دوسرے قبطی کے ساتھ۔ ومستحل اسرائیلی، اور اسرائیلی کو کوئی حیا نہیں آئی، اسرائیلی کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ وہ جھگڑا کرنے سے چھوٹ جائے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے بھاگ جائے، کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے، کل انہوں نے مجھے بچایا، آج بھی یہ میرے سامنے آ گئے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا آپ سوچیں، آپ کسی سے جھگڑا کر رہے ہوں اور کل آپ کو کسی شخص نے بچا دیا ہو، آج پھر آپ جھگڑا کر رہے ہیں اور آج پھر بچانے والا شخص تمہیں وہ دکھائی دے گیا، تو آپ کو شرم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل آپ ایسے ہی جیسے کہ آپ جامعہ کے اندر ہیں اور آپ کا دونوں بچوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کل تو آپ کی شکایت گئی تھی حضرت کے پاس، آج پھر آپ کی شکایت جا رہی ہے، تو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن یہ اسرائیلی جو شخص ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے، یہ اسرائیلی ومستحا، اس کو کوئی شرم نہیں آئی، بل صرخ ونادا موسیٰ لنصرتہ، بلکہ وہ اسرائیلی پکارا، چیخا، ونادا، اور اس نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، لنصرتہ، اپنی مدد کے لیے، بنا کسی شرم جھجک کے موسیٰ علیہ السلام کو
چیخ کر پکارا، بل صرخا بلکہ چیخا، ونادا اور پکارا موسیٰ علیہ السلام کو لنصرتہ اپنی مدد کے لیے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کل تو اسے بچائی تھا، آج پھر بچانے کی باری آ رہی ہے، انک لرجل وقح، تم بہت کم بخت آدمی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ غصے سے کہا انک رجل وقح، تم بہت کم بخت آدمی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان ظاہر میں دیکھ کر کے یہی کہے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کے پاس بھی اگر ایک بچے کی شکایت کئی مرتبہ آ جائے گی تو اس وقت اساتذہ کو اور زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ جس کی کل شکایت آئی تھی آج پھر اس کی شکایت آئی ہے، اور اس کے چہرے پر جس کی کل شکایت آئی تھی آج بھی آنے کے باوجود اس کے چہرے پر ذرا بھی شکن نہیں، ذرا بھی شرم و حیا کا شائبہ نہیں، بالکل بے فکر کھڑا ہے، مارو یا ڈانٹو مجھے کیا، مجھے تو لڑائی کرنی تھی کر لی۔ بالکل اسی انداز میں کچھ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، استاد کیا کہتے ہیں، تم بہت کم وقت اور نالائق ہو۔ کیونکہ اگر تھوڑی بھی اگر جھجک ہو یا تھوڑی شرمندگی ہو اپنے لڑائی کے اوپر تو استاد سمجھ جاتے ہیں کہ چلو بچوں سے لڑائی ہو ہی جاتی ہے، بچہ شرما رہا ہے، اس کو کتنی شرم آ رہی ہے۔ لیکن کچھ بچے اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل شرم ہی نہیں ہوتی، دوبارہ تیبارہ لڑائی کرتے رہتے ہیں، بار بار شکایت آتی رہتی ہے، استاد کے پاس اپنا منحوس چہرہ لے کر پٹائی کھانے کے لیے، ڈانٹ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور استاد نصیحت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ جب کئی مرتبہ ایسے ہی دیکھتے ہیں اور اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی کے آثار ہی نہیں ہے، بار بار لڑے جا رہا ہے سب سے، تو کیا کہتے ہیں استاد، کیا کہتے ہیں، تم بہت ڈھیٹ، کم بخت اور بہت ہی نالائق ہو، دفع ہو جاؤ میری نگاہ کے سامنے سے۔ ایسی موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، انک رجل وقح، تم بہت ڈھیٹ، بہت کم بخت، نالائق ہو۔ الا تزال فی قتال و جدال مع الناس، کیا تم لوگوں کے ساتھ صرف جھگڑے ہی کرتے رہتے ہو؟ الا تزالو کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ جھگڑے میں پڑے رہنا۔ تو استفہام کے لیے ہے، معنی کیا، لا تزالو زائل نہیں ہوتے، لا تزالو کا معنی کیا ہے، کیا تم زائل نہیں ہوتے، مطلب پڑے رہتے ہو۔ تو عربی کے اندر ترجمہ جب ہم کریں گے اردو کا، الا تزالو کا معنی زائل نہیں ہوتے، ہٹتے نہیں لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ ترجمہ کریں، اس سے اچھا ترجمہ یہ ہے کہ الا تزالو فی قتال و جدال مع الناس، کیا تم ہمیشہ لوگوں سے لڑائی کرتے رہتے ہو، جھگڑا کرتے رہتے ہو، ولا تزالو تصرخ و تنادینی، اور تم چیختے رہتے ہو اور مجھے پکارتے رہتے ہو، کیا تمہارا یہی کام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا۔ الا ازالو انصرک و اساعدک، کیا میں ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہوں گا؟ انک لغوی مبین، تم تو بہت بڑے لاپرواہ ہو، تم بہت بڑے لاپرواہ ہو۔ وانک اراد موسیٰ ولکن اراد موسیٰ ان یعذب القبطی قلیلا وتقدم الیہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو تھا ہی تھوڑا بہت، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آگے بڑھے۔ ولیکن اراد موسیٰ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یعذب القبطی، کہ اس قبطی کو تھوڑا سا سبق سکھا دیں، تھوڑا سا ادب سکھا دیں اس کو، قلیلاً، تھوڑا سا ادب سکھانے کے لیے وہ آگے بڑھے، کیونکہ جو کل لڑ رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ دوسرے والے کو ہاتھ ماریں گے، آج اس کا ہاتھ لگنے والا ہے، آج اس کو ہاتھ لگے گا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا ان یعذب القبطی، کہ وہ قبطی کو تھوڑا ادب سکھائیں، وتقدم الیہ، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ادب سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ ورأى الاسرائیلی غضب موسیٰ، اسرائیلی نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں۔ ورأى الاسرائیلی، اور اس اسرائیلی نے جو کل لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا، کس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں۔ ورأى الاسرائیلی، اسرائیلی کو دیکھا، غضب موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں ہیں۔ وسمع کلامہ، اور غصے کی حالت میں جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کی وہ اس نے سن لی تھی۔ وخافا، تو اب وہ ڈر گیا، اس کی ہوا خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ان یضربہ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے۔ فتکون القاضیہ، اور وہ ہاتھ بھی ان کا آخری ہاتھ ہوگا، اور وہ قضا، یعنی وہ تھپڑ قضائی ہوگا، تھپڑ قضائی ہوگا، ایک ایسا تھپڑ پڑے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فتکون القاضیہ، اور وہ تھپڑ آخری تھپڑ ہوگا، اور وہ تھپڑ موت کا تھپڑ ہوگا۔ کما ضرب القبطیہ فکانت القاضیہ، جیسے کہ کل قبطی کو مارا تھا تو وہ تھپڑ بھی ان کا آخری تھپڑ ہوا تھا۔ تو اسرائیلی نے جب یہ چال ڈھال موسیٰ علیہ السلام کا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ رہے ہیں جیسے کل آئے تھے، اور ایک تھپڑ مارا تھا تو مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں،
اور جو موسیٰ علیہ السلام نے بات کہی تھی وہ بھی سن لی تھی غصے میں، وخافا، یہ تمام دیکھ کر کے اس کی ہوا خراب ہو گئی کہ آج بھی تھپڑ میرے جو پڑے گا یہ آخری تھپڑ ہوگا اور میں کل والے قبطی کی طرح میرا انجام ہوگا، میں بھی مر جاؤں گا۔ فقال، تو اس قبطی نے ڈر کی وجہ سے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فقال، تو اس اسرائیلی نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کیا تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے تم نے کل ایک آدمی کو مار ڈالا تھا۔ ہائے ہائے، دیکھیے کس طرح سے اس اسرائیلی نے کل کا راز فاش کر دیا اور کل کی بات آج اس نے پول کھول دی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے راز کھل گیا کیونکہ اس نے اس اسرائیلی نے ایک قبطی کے سامنے یہ بات کہہ دی، اتقتلنی، کیا تم مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تم نے ایک جان کل مار ڈالی، یعنی کہ جس طرح سے تم نے ایک آدمی کو کل مار ڈالا، کیا تم مجھے آج قتل کر دینا چاہتے ہو؟ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، کیا تم اس ایسے زمین کے اندر جبار بننا چاہتے ہو، یعنی سخت ترین آدمی بننے کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ وما تريد ان تكون من الصالحین، اور تم نہیں چاہتے کہ تم من المصلحین، کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو، بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اندر تم سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ۔ تمہارا مقصد بچانے کا نہیں بلکہ تمہارا مقصد مارنے کا ہے، اور اس سے تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والے ہو، بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اندر تم سب سے زیادہ طاقتور ہو جاؤ۔ ہنالک عرف القبطی، وہاں اسی وقت قبطی نے جان لیا، ہنالک عرفہ، اسی وقت جب اس شخص نے یہ بات کہی، اسرائیلی نے، جس کی ہوا خراب ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب آتے دیکھ کر، تو جب یہ بات اس نے کہی، ہنالک عرف القبطی، وہیں پر قبطی نے یہ بات جان لی، ان موسیٰ ہوا قاتل امسی، کہ موسیٰ ہی کل والے قتل کا قاتل ہے، کل والے قتل کا یا تو کل والے کیس کا قاتل ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ خبر تو پتہ چلی گئی ہے، ایک آدمی کو تو پتہ چل گیا، راز کھل گیا ہے۔ کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیا ہوتا ہے جب سارے کے سارے شہر کے اندر یہ بات پتہ لگ جائے گی کہ قاتل یہ ہیں، تو کیا یہ خبر سب تک پہنچ جائے گی یا سب تک خبر یہ نہیں پہنچے گی؟ تو اس کے متعلق انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یا خبر اگر پہنچ جائے گی تو کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔